یہ پہلا موقع تھا کہ خانہ بدوش لشکر ایک ایسی طاقت پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا جس کی فوجی طاقت اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ جنگ کے میدان میں ہمیں چنگیز خان کا نقشہ عمل واضح نظر آتا ہے۔ یہ ہرول دستے کے سپاہی دیوار عظیم کے پیچھے پہنچ چکے تھے اور ان کے پیچھے چنگیز خان کا تربیت یافتہ ہرول دستہ تھا۔ یہ کوئی 30,000 چنے ہوئے سپاہی تھے جو بڑے نفیس گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہرول دستہ 3 کمانوں میں تقسیم تھا۔ ان میں سے ایک کی کمان مقولی بہادر، دوسرے کی جپی نویان جبکہ تیسرے کی صوبدائی بہادر تھا، جس کی حیثیت چنگیز خان کے سپہ سالاروں میں مارشل کی سی تھی۔ قاصدوں کے ذریعے ہرول اور فوج کے قلب کے مابین اطلاعات کا انتظام بڑا مضبوط تھا۔ یہ قلب فوج بنجر بلندیوں پر سے گزرتا ہوا گرد کے بادل اڑاتا ہوا ہرول دستے کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ قلب کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی، جس کا بیشتر حصہ پرانے تجربہ کار دیرینہ یاکا مغلوں پر مشتمل تھا۔ چنگیز خان ہمیشہ قلب لشکر کی سپہ سالاری کرتا اور جنگی تربیت دینے کے لیے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتا۔ نیپولین کی طرح اس کا بھی اپنا ایک شاہی محافظ دستہ تھا جس کی تعداد 1000 تھی، جو چمڑے کی زریں اور ساز جنگ پہنے مشکی گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب چنگیز خان کا لشکر دیوار عظیم کے قریب پہنچا اور بلا تاخیر ایک بھی سپاہی کی جان ضائع کیے بغیر اس نے دیوار کو پار کر لیا۔ چنگیز خان ایک عرصے سے سرحد کے قبیلے والوں سے پینگے بڑھا رہا تھا اور اس کے ہمدردوں نے اس کے لیے دیوار کا دروازہ کھول دیا۔ دیوار چین عبور کرنے کے بعد مغل دستے مختلف حصوں میں بٹ کے شانسی اور چلی کے صوبوں کے مختلف ضلعوں میں پھیل گئے۔ چین کی فوجوں کا پہلا دستہ جو سرحد کی سڑکوں کی حفاظت کے لیے جمع کیا گیا تھا، بری طرح پسپا ہو چکا تھا۔ مغلوں کے سوار دستوں نے سونگ سونگ کر شہنشاہ کی منتشر پیدل فوج کا پتہ چلایا اور انہیں اپنے گھوڑوں تلے رون ڈالا اور تیز رفتار گھوڑوں کی پشت پر سے پیدل فوج کے سمٹے ہوئے جم غفیر میں جا بجا تیروں کی بارش کر دی گئی۔ شہنشاہ کی بڑی فوج کا ایک حصہ جو کہ حملہ آوروں کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا اور اس کا نیا یہاں تقرر ہوا تھا، اس علاقے سے نہ تو وہ واقف تھے اور اسی لیے وہ کسانوں سے راستہ پوچھ رہے تھے، جبکہ اس کے برعکس جپی نویان جو کہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے ضلع کی تمام سڑکیں اور وادیاں خوب یاد تھیں۔ اس نے رات بھر چکر کاٹ کے دوسرے دن خطائی فوج کے عقب کو جا لیا۔ مغلوں نے اس فوج کو بری طرح کاٹ ڈالا اور جو لوگ بچے وہ مشرق کی طرف بھاگ گئے، جہاں انہوں نے چین کی سب سے بڑی فوج میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ یہ بڑی فوج بھی ششوپن کی عالم میں رہی اور اس کا سپہ سالار پایہ تخت بھاگ گیا۔ چنگیز خان تائی تنگ فو پہنچ گیا اور اس کے راستے میں یہ پہلا فصیل والا شہر تھا۔ اس نے اس کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد اپنے دستوں کو بڑھا کے تیزی سے ین کنگ کی طرف لے گیا، جو کہ پایہ تخت تھا۔ مغل لشکر کی پھیلائی ہوئی تباہی اور اس لشکر کی اس قربت سے دائی دنگ پر خوف و ہراس طاری تھا۔ الزحے کی شکل کے تخت پر جلوہ افروز ہونے والا یہ تاجدار اپنے مرکز سے بھاگنے ہی والا تھا، مگر اس کے وزیروں نے اسے بڑی مشکل سے روکا۔ چنگیز خان نے حیرت ناک شجاعت کے ساتھ چین کی اولین فوجی طاقت کو کچل ڈالا۔ اس کے دوستوں نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا، اگرچہ مغربی دربار والے شہر تائی تنگ فو نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ جب چنگیز خان ین کنگ کے بیرونی باغوں سے ہو کر گزرا اور پہلی مرتبہ اس نے ان بلند و بالا دیواروں کی عظیم الشان وسعت کو دیکھا، اس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اپنی مختصر فوج سے ایسے شہر کا محاصرہ کرنا بیکار ہے، اور چنگیز خان فوراً واپس لوٹ گیا۔ جب خزاں کا موسم آیا تو اس نے اپنے پرچموں کا رخ واپس گوبی کی طرف پھیر دیا، لیکن اس کے بعد جب بہار آئی اور اس کے گھوڑوں کو نئے سرے سے طاقت ملی تو وہ دیوار عظیم کے اندر نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ شہر جو پہلے حملے میں اس کے آگے ہتھیار ڈال چکے تھے، اب پھر سے نئے محافظ دستوں سے آراستہ تھے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسے پھر نئے سرے سے ساری مہم شروع کرنی پڑی۔ مغربی دربار والے شہر کا نئے سرے سے محاصرہ شروع ہوا اور یہاں اس نے پورے لشکر کو جونک دیا۔ معلوم تو یہ ہوتا تھا کہ یہ محاصرہ مخص ایک جال تھا
اور وہ ان فوجوں کا انتظار کرتا رہتا جو محصورین کی کمک کے لیے روانہ ہوتی، اور وہ راستے ہی میں ان کا کلا کما کر دیتا۔ مغلوں کی سوار فوج میدان جنگ میں چین کی فوجوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے نقل و حرکت کر سکتی تھیں، لیکن ابھی تک اس قابل نہ تھیں کہ مضبوط شہروں کو فتح کر سکیں۔ لیکن چنگیز خان کے اس جرنیل جبی نویان نے یہی کرتب پورا کر دکھایا۔ مغلوں کے حلیفوں لیاؤ سرداروں کو 60,000 خطائیوں نے شمال میں گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے چنگیز خان سے مدد مانگی۔ چنگیز خان نے جبی نویان کو 1 تومان کا سردار بنا کر بھیجا۔ چنانچہ مغل سپہ سالار نے خطہ کی فوجوں کے عقب میں خطائیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ مغلوں کو اپنی پہلی کوشش میں کوئی خاصی کامیابی نہ ہوئی۔ جبی نویان نے اپنا سارا ساز و سامان، چھکڑے، سامان رسد سب خطائیوں کی نظروں کے سامنے پیچھے چھوڑا اور اپنے گھوڑوں کے ریوڑوں سمیت اس طرح پیچھے ہٹے کہ گویا وہ خطائیوں سے ڈر کے مارے بھاگ رہے ہوں۔ 2 دن تک مغل آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے گئے، پھر سواری بدل کے وہ اپنے بہترین گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیزی سے ایک ہی رات میں خطائیوں کو جا لیا۔ یلغار کی صبح ہوتے ہوئے وہ لیاؤ جنگ کے سامنے واپس پہنچ گئے۔ خطائیوں کو اس عرصے میں یقین تھا کہ مغل پسپا ہو چکے ہیں اور وہ ان کا ساز و سامان لوٹ رہے تھے اور فصیل کے اندر منتقل کر رہے تھے۔ فصیل کے سب دروازے کھلے تھے اور شہری اور سپاہی آپس میں گل مل چکے تھے۔ مغلوں کی اس خلاف توقع یلغار کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ چکے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دہشت ناک قتل عام کے بعد لیاؤ جنگ پر مغلوں نے قبضہ کر لیا۔ جبی نویان کو اپنا ساز و سامان اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مال غنیمت مل چکا تھا، لیکن مغربی دربار والے شہر کے محاصرے کے دوران خود چنگیز خان زخمی ہو چکا تھا۔ اب چنگیز خان کا لشکر چین سے واپس لوٹ چکا تھا۔ اگلے حملے میں چنگیز خان نے مخص چند لوٹ مار کے حملوں پر اکتفا کیا۔ یہ اس مقصد کے لیے کافی تھے کہ چینیوں کو زیادہ آرام نہ ملنے پائے۔ ان حالات میں اگر کوئی اور خانہ بدوش سردار ہوتا تو وہ اسی پر قناعت کرتا، لیکن زخمی چنگیز خان بڑا ہی سنگین دل تھا۔ جب 1214 عیسوی میں بہار آئی اور بہار کا پہلا سبزہ اگا تو یہ بدشگونی خوف میں بدل چکی تھی۔ مختلف مقامات سے 3 مغل فوجوں نے چین پر حملہ کر دیا۔ چین میں خان کے 3 بیٹوں نے شانسی کے صوبے کے آر پار ایک چوڑی سی پٹی کاٹ ڈالی۔ شمال میں جوجی نے خنگان کا سلسلہ کو عبور کیا اور لیاؤ تنگ والوں کی فوج کے ساتھ اپنے لشکر کو جا ملایا۔ اسی درمیان میں چنگیز خان کلب لشکر کے ساتھ ین کنگ کے عقب میں بڑے سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ اب کی مرتبہ ان فوجوں نے جم کے طاقتور سے طاقتور شہروں کا محاصرہ کیا۔ اس ہیبت ناک جنگ میں بہت سے خطائی سپہ سالار اپنی زیر کمان فوجوں کے ساتھ مغلوں سے جا ملے۔ جب جنگ ختم ہونے کو آئی تو مرز نے اپنا خراج مغلوں کے لشکر سے بھی وصول کیا۔ مغلوں کے گھوڑے لاغر اور کمزور ہو چکے تھے۔ چنگیز خان نے اروت کے کلب کے ساتھ ین کنگ کی فصیلوں کے قریب خیمہ کھڑا کیا اور اس کے سالاروں نے منت کی کہ انہیں شہر پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس نے ایک بار پھر انکار کیا اور تاجدار زرین کو یہ پیغام بھیجا: ہماری اور تمہاری لڑائی کے متعلق اب تمہاری کیا رائے ہے؟ دریائے ہمانگنو کے شمال کے سارے صوبے میرے قبضے میں ہیں۔ میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، لیکن کیا تم میرے افسروں کو تحائف سے خوش کیے بغیر واپس جانے دو گے؟ بعض چینی مشیروں نے، جو کہ چنگیز خان کی کمزور حالت سے آگاہ تھے، انہوں نے شہنشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ فوجوں کو لے کر مغلوں کے مقابلے کے لیے ین کنگ سے باہر نکلے، لیکن تاجدار زرین اتنی مصیبت اٹھا چکا تھا کہ اس میں اب ہمت باقی نہ تھی۔ اس نے چنگیز خان کو 500 جوان، 500 کنیزیں، نفیس گھوڑوں کا ایک ریوڑ اور سونے اور ریشم کے تودے تحفن بھجوائے۔ سمجھوتا ہو گیا اور چینیوں نے عہد کیا کہ خان کے حلیف لیاؤ شہزادوں کو لیاؤ تنگ میں نہیں ستائیں گے۔ چنگیز خان اس سال خزاں میں واپس نہیں گیا، بلکہ اس صحرا کے کنارے اس نے قیدیوں کے جم غفیر کو قتل کروا دیا، جسے اس کا لشکر اپنے ساتھ پکڑ کر لایا تھا۔ انسان کی جان کی مغلوں کی نظر میں کوئی اہمیت یا قیمت نہ تھی۔ ان کی خواہش یہی تھی کہ زرخیز زمینوں کو ویران کر کے اپنے ریوڑوں کی چراگاہوں میں بدل دیں۔